سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات 22 جمادی الثانی ہے۔ اسی حوالے سے چند ایک باتیں آپ حضرات کے گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر قریب تھے؟ آج اس موضوع پر گفتگو کرنا میں اپنے ایمان کا حصہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل دادا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کی تصدیق کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ رہے گی تو انشاءاللہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ انسان کے 3 باپ ہوتے ہیں۔ ایک وہ کہ جس نے آپ کو عدم سے وجود میں لانے کا سبب بنا، ایک وہ کہ جس نے آپ کو علم پڑھایا، ایک وہ جس نے آپ کو اپنی بیٹی دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے لاڈلی، سب سے محبوب اور سب سے اچھی صفات والی کنواری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب بیوی تھی، وہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہیں، جو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ تو اس حیثیت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باپ کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ تو اگر سمجھانے کے لیے میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر انسان یہ کہے کہ میں آپ کو تو مانتا ہوں لیکن آپ کے داماد کو نہیں مانتا، یا انسان یہ کہے کہ میں آپ کو مانتا ہوں آپ کے بیٹے کو نہیں مانتا، یا انسان یہ کہے کہ میں آپ کو تو مانتا ہوں لیکن آپ کے باپ کو نہیں مانتا، میں آپ کو مانتا ہوں آپ کے سسر کو نہیں مانتا، آپ کو مانتا ہوں آپ کے داماد کو نہیں مانتا، یا آپ کے اولاد کو نہیں مانتا، یا میں آپ کی ازواج کو نہیں مانتا، تو اگر انسان اس انداز میں یہ بات کہے تو دوسرا انسان یہ کہے گا کہ تو پاگل ہے، تیرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یعنی ایک کو مانے دوسرے کو نہ مانے، ایک کو مانے دوسرے کو نہ مانے، تو اس کو انسان مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، مسلمان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کی تصدیق کرنے والے بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پہ مر مٹنے والے بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے بھی ہیں، اور میں یوں کہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کے شاہد بھی ہیں، گواہ بھی ہیں۔ اب دیکھیے، میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے۔ آپ مجھے بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے سب سے پہلے گواہ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے، ابو جہل سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سارا واقعہ اپنی امت کو بتایا، لوگوں کو سمجھایا کہ میں ایک ہی رات میں معراج پہ گیا اور جنت کی، عرش کی سیر کی، اللہ سے ملاقات کی، راز و نیاز کی باتیں کی، اور پھر ایک ہی رات کے اندر میں واپس بھی آ گیا، تو لوگوں نے جھٹلانا شروع کر دیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو ابو جہل خوشی خوشی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو، اور وہ اپنے دل کے اندر یہ یقین لے کر جاتے ہیں کہ آج ضرور بضرور سیدنا صدیق اکبر جھوٹے پڑ جائیں گے، وہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے۔ تو وہ انہوں نے جا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا کہ آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ ایسی بیہودہ باتیں کر رہا ہے۔ دیکھیے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک ہی رات کے اندر آسمان پر گیا، ایک ہی رات کے اندر جنت کی سیر کی، جہنم کی سیر کی، اللہ سے ملاقات کی، عرش کی سیر کی، 7 آسمانوں سے ہو کر میں ایک ہی رات کے اندر واپس بھی آ گیا۔ آپ مجھے بتائیے، کوئی ایک انسان ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ایک ہی رات کے اندر جائے،
ایک ہی رات کے اندر 7 آسمانوں کی سیر کرے، جنت کی بھی سیر کرے، اللہ سے ملاقات بھی کرے اور پھر ایک ہی رات کے اندر واپس بھی آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ قربان صدیق تیری صداقت پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کیا یہ بات میرے نبی کی زبان سے نکلے ہیں؟ کیا یہ الفاظ میرے نبی کی زبان سے نکلے ہیں؟ تو ابو جہل نے کہا، ہاں، یہ آپ ہی کے نبی نے جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جس کی تو تصدیق کرتا ہے، یہ اسی نبی کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں۔ ابو جہل دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ یہ ان کی تصدیق نہیں کریں گے، یہ کہیں گے کہ میں بھی اس بات کو نہیں مانتا، لیکن قربان صدیق تیری صداقت پر کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً برجستہ جواب دیا، اگر یہ الفاظ میرے نبی کی زبان سے نکلے ہیں، وہ منوعاً سچے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، ہو چکا ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا ایک ایک لفظ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو ابو جہل وہاں سے اپنے منہ کی کھا کر واپس آ گیا۔ تو یعنی اسی دن سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق اکبر پڑ گیا کہ سب سے زیادہ تصدیق کرنے والے، سب سے زیادہ سچے انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کے گواہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی مال اور جان کو نچھاور کرنے والے۔ دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، مجھے 3 چیزیں بہت زیادہ محبوب ہیں۔ نمبر 1، النظر الیک، آپ کا چہرہ ہو اور میں آپ کے چہرے کی دیدار کرتا رہوں، آپ کا چہرہ ہو، میں آپ کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں۔ ان کی یہ خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے کس انداز میں پوری کروائی ہے، ان کی یہ خواہش دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پوری کروائی۔ جب دل کے اندر خواہشیں سچی ہوا کرتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان خواہشوں کو پورا بھی کروایا کرتے ہیں۔ دیکھیے غار کے اندر صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صدیق اکبر ہیں، تیسرا انسان کوئی نہیں ہے، اور کوئی انسان وہاں دیکھنے والا نہیں ہے۔ صدیق اکبر کی گود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ابو بکر کی گود میں۔ قربان، اس سے بڑا اور سچا کون ہوگا؟ اس سے بڑا اور خوش قسمت انسان کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اور کوئی نیک انسان کون ہو سکتا ہے کہ جس کی گود میں آقا کا سر ہو، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کا سر اپنی گود میں رکھ کر آقا کے چہرے کی دیدار کر رہے ہوں، آقا کے چہرے کی زیارت کر رہے ہوں اور لطف اندوز ہو رہے ہوں۔ اتنا مگن ہوئے آقا کی زیارت میں، اتنے مگن ہوئے کہ سانپ ڈنگ مار رہا ہے، زہر پورے جسم کے اندر پھیل چکا ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرکت نہیں کر رہے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے ہیں، چونکہ ان کی خواہش تھی النظر الیک، میری نظر ہو، آپ کا چہرہ ہو اور میں آپ کی طرف دیکھتا ہی رہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کو اس طرح پورا کروایا کہ کم و بیش 1,24,000 صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا جو ہے وہ ایسا دیدار، ایسی خواہش ان کی پوری نہیں ہوئی جیسی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پوری ہوئی ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ مال میرا ہو اور میں آقا کے قدموں میں نچھاور کر دوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا اعلان کیا کہ مجھے جہاد کے لیے مال چاہیے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا اور پھر اس کا آدھا کیا، اور وہ آدھا کر کے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا لے کر آئے ہو؟ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، سارے گھر کا آدھا مال لے کر آیا ہوں۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صدیق کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ سوال نہیں کیا بلکہ سوال کا انداز بدل دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ صدیق گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش بھی پوری کروا دی، اور اس انداز میں پوری کروائی کہ کوئی اور صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ شان ہے صدیق اکبر کی، یہ فضیلت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اگر آج کوئی انسان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگاتا ہے یا ان پر نعوذ باللہ کفر کے فتوے لگاتا ہے اور نعوذ باللہ ان کو مرتد کہتا ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟
اس لیے مسلمان نہیں ہو سکتا کہ وہ نبی کو مان رہا ہے، نبی کے سسر کو نہیں مان رہا، نبی کو مان رہا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کو نہیں مان رہا۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درمیان سے ہٹا دو، اللہ کی قسم نہ کلمہ باقی بچتا ہے، نہ قرآن باقی بچتا ہے، نہ یار غار باقی بچتا ہے، نہ ہجرت باقی رہتی ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج باقی بچتی ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نماز باقی بچتی ہے۔ یاد رکھیے کوئی دین کا کوئی ایک رکن ایسا نہیں ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکالنے کے بعد باقی بچتا ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حضر کے جو ساتھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اندر کے باہر کے ساتھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کے گواہ ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، توجہ رہے گی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک بندہ مقدمہ لے کر جاتا ہے عدالت کے اندر، اور عدالت کہتی ہے کہ مجھے گواہ چاہیے، آپ کوئی گواہ لے کر آؤ۔ وہ ایک بندہ گواہ لے کر آتا ہے، کہتا ہے یہ میری اس مقدمے کا عینی گواہ ہے، لیکن اگلی بات بھی سن لو جج صاحب، اگلی بات یہ ہے کہ یہ ہے تو گواہ لیکن میں اس بندے کو مانتا نہیں ہوں۔ تو جج صاحب کہیں گے کہ میں آپ کا مقدمہ خارج کرتا ہوں، جاؤ کوئی گواہ لے کر آؤ جس کو آپ مانتے ہوں۔ اب اس ایک بندے کے علاوہ اور کوئی گواہ ہے نہیں ہے، اس ایک بندے کے علاوہ اور کوئی عینی شاہد ہے نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ اس گواہ کو گواہی بھی اس کی چاہیے لیکن وہ اس کو مانتا بھی نہیں ہے، تو اس کا مقدمہ جج صاحب سنیں گے نہیں، اس کا مقدمہ عدالت میں چلے گا نہیں۔ عدالت یہی کہے گی کہ ایسا معتبر بندہ لے کر آؤ جو عینی شاہد بھی ہو، گواہ بھی ہو، اور اس پر آپ کو یقین بھی ہو، اس پر آپ کو بھروسہ بھی ہو، اس پر آپ کو اعتماد بھی ہو۔ اب وہ کہتا ہے مجھے اعتماد نہیں، مجھے بھروسہ نہیں، میں اس بندے کو مانتا نہیں ہوں، عدالت اس کا مقدمہ برخاست کر دے گی۔ یاد رکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے عینی گواہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے گواہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے گواہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ادا کے عینی شاہد ہیں، عینی گواہ ہیں۔ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کر دی تو پھر دین باقی نہیں بچتا، کلمہ باقی نہیں بچتا، نماز باقی نہیں بچتی، دین کا کوئی رکن باقی نہیں بچتا۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ یوم وفات ہے، اس حوالے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور منقبت کو بیان کرنا یہ ہر بندے کا فرض بنتا ہے۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی علل اعلان تکفیر کی جاتی ہے، اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان و منقبت کو بیان کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور منقبت کو بیان کریں۔